اللہ کی قسم ہے اسلام مٹ گیا ہوتا، اسلام کی اصلی حیت نہ رہتی۔ آج تک اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود اسلام کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اگر محفوظ اور موجود ہے تو یہ علماء آل الحدیث کی خدمات اور ان کی قربانیاں ہے، جنہوں نے صاف ستھرا دین کر کے آپ تک پوچھا ہے۔ اور وہ حدیث جو گزشتہ 2-3 خطبہ پہلے بیان ہوئی تھی، ان اجنبیوں کے لیے مبارک ہے جو فساد کے وقت، بدعات کے دور میں میری سنت کو خالص کر کے بیان کرے۔ تو یہ حدیث پاک آپ کے لیے مبارک بات کہ مستحق ہے آپ، خوشخبری ہے آپ کی کہ جب آپ آمین کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ وہ منتظر ہے کہ کب یہ لوگ، کون لوگ، یہاں میں حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اگر یہ بات میں کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سوا جب اس حدیث پر عمل ہی کوئی نہیں کرتا تو پھر میں ان لوگوں کو اس میں شامل کیسے سمجھوں، شامل کیسے کروں جو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ حدیث تو صحیح البخاری کی ہے، تو پھر میں اس کا معنی اور مفہوم اس طرح کیا کرتا ہوں کہ جب تم یعنی آل الحدیث تم آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اور جس آل الحدیث کی آمین فرشتوں سے مل گئی، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، کس کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بھلا آپ کی دی ہوئی خوشخبری میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لوہے پر لکیر، پتھر پر لکیر، لوہے پر لکیر، حتمی بات، فائنل بات، بلا شک و شبہ حضور نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ فرمایا جب تم آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر آمین کہتے۔ جب یہ حضور فرما رہے تھے اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو فرمایا جائے جب تم آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر آمین کہتے۔ اور پھر اسی طرح یہ حدیث چلتی آ رہی ہے، جو کہتا ہوگا وہ شامل ہوتا جائے گا۔ آج اس حدیث کے مخاطب میں اور آپ، جب تم آمین کہتے ہو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب تم آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اور بشارت یہ ہے کہ جس کی تم میں سے آمین فرشتوں سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ صرف آمین اونچی کہنے کی برکت سے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بشارت، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی دوسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات سے فارغ ہوتے، جب ام القرآن سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے فارغ ہوتے، قرات کر لیتے، فاتحہ پڑھ لیتے، رفع صوتہ، حضور اپنی آواز کو پہلے سے بھی تھوڑا سا بلند فرماتے، اپنی آواز کو کھینچتے، بلند کرتے، اونچی کرتے۔ رفع کا معنی کیا ہے؟ اونچی کرنا، بلند کرنا، اپنی آواز کو اونچی کرتے اور کہتے، وقال آمین، اور حضور آمین ارشاد فرماتے۔ عورتیں بیان کرتی ہیں، صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کی آواز عورتوں کی صف میں سنا کرتی تھی۔ عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی، صحابہ کرام کی صف آگے ہوتی تھی، تو ہم عورتوں کی صف میں کھڑے ہو کے کس کی آمین کی آواز سنتی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائے عورتوں کی صف کہاں ہے؟ صحابہ کی صف کہاں ہے؟ حضور سب سے آگے ہیں، یہاں آمین ارشاد فرما رہے، اتنی آواز بلند فرمائی کہ عورتوں کی صف میں صحابیات نے حضور کی آمین کی آواز کو سنا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ صحابی ہے جو آخری عمر میں، یعنی حضور کے آخری ایام میں 9 ہجری میں اور 10 ہجری میں 2 سالوں کے اندر مختلف اوقات میں یہ حضور کے پاس تشریف لاتے رہے۔ ایک مالک بن حویرث اور دوسرے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی، یہ حضور کی نماز کے آخری دور کے راوی ہے، آخری دور کے صحابہ ہیں۔ آخری سال حضور کو دیکھا ہے نماز پڑھتے، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین، فرماتے ہیں میں نے سنا حضور کو کہ آپ ولا الضالین کہتے اور پھر آمین ارشاد فرماتے۔ میں نے سنا کس کو جاتا ہے؟ جو آہستہ دل میں بات ہو نہیں، سننے کے لیے ضروری ہے کہ جو قائل ہے، جو کہنے والا ہے، وہ اونچی آواز سے بات کرے، تب بات کے لیے، تب جملے کے لیے سماع کا لفظ بولا جائے گا۔ میں نے سنا جب آپ نے وللضالین کہی، وللضالین کہنا بھی اونچی آواز سے ہے اور اسی آواز سے آمین کہنا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے احناف کے بہت بڑے سرخیل عالم مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ انصاف میں نے دونوں دلائل کو دیکھا ہے۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو ہر گروہ میں انصاف پسند ہوتے ہیں، سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، سچی بات کہہ دیتے ہیں، چاہے اپنے مسلک کے، اپنے گروہ کے خلاف ہو۔ اس طرح کے کئی واقعات اور کئی اقوال علماء کے ہر گروہ میں موجود ہیں۔ اس پر اگر الگ خطبہ ہو تو دیا جا سکتا ہے کہ علماء احناف نے کہاں پر اور کس کس مسئلے پر حق پرستی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے مسلک کی بات کو چھوڑ کے حق بات کو لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے، عمل کیا یا نہ کیا یہ الگ بات ہے، لیکن حق بات کو کہہ دیا ہے کہ سنت یہ ہے، انصاف یہ ہے، حق یہ ہے۔ اور آج تک اس پر بھی میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اہل الحدیث کا کوئی ایک قول، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں آج تک آیا جس میں ہمارے کسی عالم نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہو کہ نہیں ہمارا موقف غلط ہے اور دوسرے کا موقف انصاف حق یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کہا ہو اور پھر ہم ضد پر رہے ہوں، ڈٹے رہے ہوں کہ نہیں اگر حق یہی ہے، انصاف یہی ہے، دوسری طرف ہے، لیکن چونکہ ہمارا مسلک، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے کبھی اول تو اس پر کوئی واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی پیش کر دے کہ نہیں تمہارا موقف حدیث کی روشنی میں کمزور ہے، تو اللہ کی قسم ہے ہم اس کمزور موقف کو چھوڑ کے اسی وقت، اسی لمحہ اس حدیث کی طرف رجوع کریں گے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرمان حضور کا ہو اور دوسری طرف تحقیق ایک عالم کی ہو اور عالم کی تحقیق کے ساتھ ہم جڑے رہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ الرعایا میں لکھتے ہیں کہ انصاف یہ ہے، حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ حدیث قوی ترین دلائل یہی ہے کہ آمین کو اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ آئیے ذرا تھوڑے سے ایسے دلائل کی طرف آتے ہیں بالکل آپ کی سمجھ اور سوچ اور فہم کے مطابق ہو، ذرا سلیس کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں ذرا اس مسئلے کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج تک ہم نے یہی سنا، یہی پڑھا، آپ نے بھی یہی سنا ہوگا کہ ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں اور دوسرے گروہ جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ وہ آہستہ آمین کہنے کے قائل ہیں اور ہم اونچی آواز میں آمین کہنے کے قائل ہیں۔ ہمارا اور ان کا یہ فرق ہے۔ معذرت کے ساتھ ذرا غور کیجیے، بات درست نہ ہو تو آپ اپنا شبہ اعتراض پیش کیجیے، ہم اس کا حل پیش کریں گے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا اور دوسرے فرق کا یہ فرق نہیں ہے، وہ بالکل سرے سے آمین کہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں۔ مشہور یہ ہے کہ ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں اور دوسرے گروہ آہستہ دل میں آمین کہتے ہیں۔ بات تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، معاملہ اس طرح نہیں۔ جو فرائض کی رکعت ہے
وہ ہماری اور سب مسلمانوں کی 17 ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے فرائض کی رکعت پر۔ 4 ظہر کے فرض ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں اور 2 فجر کے۔ یہ 17 رکعتیں بنتی۔ یہ 17 رکعت میں سے 11 رکعت سری ہے، آہستہ ہے۔ 4 ظہر کی پوری نماز سری آہستہ، اسی طرح عصر کی ساری رکعتیں سری ہے، مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعت یہ بھی سری ہے۔ اب جاری کتنی رکعت ہوئیں؟ 6، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر۔ یہ 6 رکعت امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اونچی آواز سے فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو جو 11 رکعت، اب ذرا اس طرح تقسیم کریں کہ ہماری رکعت، ہماری نماز سری زیادہ ہے اور جاری تھوڑی۔ سری رکعت 11 ہیں اور جہری اونچی قرات میں 6 ہے۔ 11 رکعت میں جو 11 رکعت ہے ان میں احناف سرے سے آمین کہتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ امام اگر ان کا ان رکعت میں اونچی سورۃ الفاتحہ پڑھتا تو وہ سن کے پیچھے کیا کہتے؟ آمین، دل میں کہتے لیکن وہ اونچی امام پڑھتا نہیں سب کا۔ جب اونچی پڑھتا نہیں تو آہستہ جب دل میں پڑھتا ہے تو پیچھے سنتے نہیں، اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ خود فاتحہ پڑھتے نہیں، لہٰذا ان کی 11 رکعت میں آمین سرے سے ہے ہی نہیں۔ فاتحہ پڑھیں گے تو آمین کہیں گے نا، فاتحہ تو پڑھتے نہیں۔ امام کی فاتحہ آگر سے سنیں گے تو پیچھے آمین آہستہ کہیں گے نا، جبکہ ان کا امام ظہر، عصر، مغرب کی رکعت آخری اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اونچی قرات کرتا نہیں، لہذا ان سارے مقتدیوں کی آمین 11 رکعت میں سرے سے ہے ہی کوئی۔ صرف 6 رکعت میں ان کا امام اونچی قرات کرتا ہے، جس میں وہ پیچھے سن کے آہستہ دل میں آمین کہتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ قرات اونچی کیوں ہے؟ مغرب و عشاء اور فجر کی 6 رکعت فرائض میں فاتحہ اونچی کیوں پڑھتے ہو اور آمین آہستہ کیوں کہتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر حدیث ہونا کہ فاتحہ تو پڑھنی ہے اونچی، آمین پیچھے کہنی ہے آہستہ، اس کی کوئی علت، کوئی وجہ، کوئی معقول ایسی وجہ ہمیں بتا دو کہ آمین یا تو تمہارے پاس حدیث ہو، نص ہو، وہ تو ہے نہیں۔ امام اونچی دعا کر رہا ہے، آپ دل میں آمین کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے جب دعا دل میں ہو آمین بھی دل میں، جب دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی، جب قرات اونچی ہے تو آمین بھی اونچی ہے۔ احادیث بھی موجود ہے، امام بخاری اور دیگر محدثین ابواب باندھے ہیں، باب الجہر بالتامین کے باب موجود ہیں، اونچی آمین کہنے کے باب۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے؟ صدیوں پہلے محدثین نے اس کو بیان کر دیا ہے اور اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو آپ آمین آہستہ کیوں کہتے؟ ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ اونچی کیوں کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ امام قرات اونچی کرتا ہے، جب قرات اونچی ہے تو ہم پیچھے آمین بھی اونچی کہتے ہیں، ایک وجہ۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے آمین کہی اور پیچھے صحابہ کرام نے سنی، یہ وجہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور تیسری وجہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر بیت اللہ کے امام ہیں، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر جب مسجد حرام میں آمین کہتے، امام تھے نا، تو پیچھے صحابہ آمین کہتے، اور صحیح البخاری میں ہے کہ مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھتی، گونجتی، مسجد میں گونج پیدا ہوتی، صحابہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے، یہ بخاری میں۔ اگر اس طرح تھوڑی سی تفصیل میں جائے تو اور ایک بات آپ کو سمجھ آئے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، کس کے نواسے؟ میں نے آپ کو بات بتایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔
اور سیدنا زبیر جو اشرف مبشرہ صحابی ہیں ان کی یہ بیٹے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے، حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی والدہ محترمہ ہے، صحابی رسول ہے، حضور کے بڑے پیارے، صدیق کے بڑے پیارے نواسے ہیں اور حضور کے بڑے پیارے صحابی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے، مسجد حرام آمین کی آواز سے گونجتی۔ کب؟ جب صحابہ موجود تھے، جب صحابہ موجود تھے اس وقت مسجد حرام آمین کی آواز سے گونجتی تھی۔ اور آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ انہیں زیارت نصیب فرمائے۔ ذرا آپ سوچیں، اب آپ جائیں بیت اللہ، آج جائیں، کل جائیں، پرسوں جائیں، جب جائیں، یا آج کل تو لائیو نماز بیت اللہ کی پوری دنیا میں دکھائی اور سنائی جاتی ہے، کہ آج آمین کی آواز سے مسجد حرام گونجتی ہے یا نہیں؟ آج بھی گونجتی۔ آج گونجنے کے گواہ تم ہو، ہم سارے گواہ ہیں۔ غالباً دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ میں گیا ہو اور واپس آ کے اس نے کہا ہو کہ وہاں آمین نہیں ہوتی، گونجتی ہے مسجد حرام۔ اور اس وقت جب صحابہ تھے تو مسجد حرام آمین کی آوازیں گونجتی تھی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں۔ تو پھر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک مسجد حرام آمین کی آواز سے گونجتی آئی ہے اور گونج رہی ہے، اور یہ آواز قیامت تک کے لیے گونجتی رہے گی۔ وہی نماز، وہی تسلسل، وہی تواتر جو حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تھا، آج وہی موجود ہے۔ جیسے نماز پڑھی ویسے پڑھی جا رہی۔ اللہ نے نماز رسول کو، نماز نبوی کو بیت اللہ میں آج تک محفوظ رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اسلام نکلا ہے، دنیا میں پھیلا ہے، پھر سکڑ کے مکہ مدینہ میں محفوظ اور موجود رہے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن وہاں اصلی نماز قائم اور دائم رہے گی۔ اس پر بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ آپ پیچھے کیوں خاموش کھڑے ہیں جی؟ فاتحہ ویسے نہیں پڑھی، آمین ویسے نہیں۔ بڑا مزہ ہے زور و اثر کی نماز میں، فاتحہ ویسے نہیں پڑھی، آمین ویسے نہیں کہی، جیسے آئے تھے ویسے واپس۔ آمین، آمین حضور کی سنت، حضور کا طریقہ ہے۔ اور ایک بہت بڑی حدیث سنن ابن ماجہ کی بیان کرتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے اس شخص کے لیے جو حضور کے فرمان سے عبرت پکڑ، جسے سبق حاصل ہو، وہ ذرا اس حدیث پہ غور کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیوں نہیں آمین کہہ رہا، کیوں اس سے چڑ ہے، کیوں اس سے مخالفت ہے۔ میں ایسے واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا، وگرنہ ایسے واقعات میرے علم میں موجود ہیں اللہ کے فضل سے، کہ جن ہمارے بزرگوں کو، ساتھیوں کو، نمازیوں کو صرف آمین کہنے کی وجہ سے مساجد سے نکالا گیا، اور مساجد پھر بنی، وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے آمین کہنے سے روکا۔ اس پر بہت سارے واقعات، یعنی اس پر الگ اگر میں خطبہ دینا چاہوں نا تو کئی واقعات آپ کو سرگودا سے، دیگر شہروں سے سنا سکتا ہوں، اور سچے اور حقیقی واقعات۔ اور ایک واقعہ صرف سناتا ہوں، پہلے وہ سناتے ہیں پھر اس حدیث پر آتے، کیونکہ یہ واقعہ جب آپ سنیں گے تو آپ، مجھے امید ہے کہ ذرا اس پہ غور کریں گے، توجہ کریں۔ ہمارے شہر کے بزرگ تھے محترم
حاجی اسلم قریشی صاحب. آپ میں سے اکثر لوگ شاید ان سے نہ واقف ہوں، وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات اور مقام عطا فرمائے. انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. بزرگ تھے، دوست تھے، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون تھے. اگر میں تھوڑا سا تعارف اور پہچان کرانے کے لیے آپ کو بتا دوں تو آپ جانتے ہیں محترم تسنیم قریشی صاحب، ان کے والد محترم کا یہ واقعہ. اسلم قریشی صاحب وہ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ پڑھتے تھے واٹر سپلائی روڈ پہ مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، مقتدی تھے. تو ہم جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے تو وہاں کے جو خطیب ہے انہوں نے ولایت پر اور معیار ولایت پر جمعہ پڑھایا، جن میں یہ خود اس واقعے کا خود راوی ہوں، خود بیان کیا مجھ سے محترم اسلم صاحب. فرماتے ہیں کہ جمعہ تھا ولایت کے معیار پر، تو خطیب صاحب معیار ولایت بیان کرتے کرتے فرمانے لگے تم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں دیتے ہو. اب آپ سوچیں کہنے والے کون تھے اور کہا کس کو جا رہا تھا. تم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں دیتے ہو اور ان کو ولی سمجھتے ہو. اگر ان کو ولی سمجھتے ہو، وہ تو رفع الیدین بھی کرتے تھے اور اونچی آمین بھی کہتے تھے. اگر ان کو ولی سمجھتے ہو، ساتھ فرمانے لگے میں بھی ان کو ولی سمجھتا ہوں، لیکن وہ تو اونچی آمین کہتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے. اگر تم ان کو ولی سمجھتے ہو تو 11ویں کھا لیتے ہو، پھر ان کے طرح نماز، رفع الیدین اور اونچی آمین کیوں نہیں کہتے. محترم قریشی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ جمعہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ یہ کام تو ہم بھی نہیں کرتے، اونچی آمین تو ہم بھی نہیں کہتے، اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولی بھی ہیں، پیر بھی ہیں. بھلا کوئی ہے دنیا میں جو پیر عبد القادر جیلانی کو پیر نہ جانتا ہو، بزرگ نہ سمجھتا ہو، ولی نہ سمجھتا ہو؟ ہر مسلمان ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے. سانجے بزرگ تے سانجے پیر، سب مانتے ہیں دنیا کہ وہ پیر ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. یہ ساری چیزیں جب مانتے ہیں، فرمانے لگے وہ تو اونچی آمین کہتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے. تو فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا جمعے کے اندر ہی کہ آج میں جمعے میں اونچی آمین بھی کہوں گا اور رفع الیدین بھی کروں. فرماتے ہیں میں نے پھر وہاں شروع کر دی. جمعے میں کہا، پھر مغرب آ گئی، مغرب میں کہا، پھر عشاء آ گئی، عشاء میں آمین کہی، پھر فجر آ گئی، فجر میں آمین کہی. کہتے ہیں اسی مسجد کے اگلے خطبہ جمعہ میں اسی حضرت نے فرمایا جس نے آمین کہنی ہے اونچی پہلی صاحب میں، وہ اور چلا کہیں اور چلا جائے، یہاں نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی مسجد قائم کرتے ہیں. تب یہ ہماری 33 بلاک میں مسجد نمرہ قائم ہوئی، صرف آمین کہنے کی وجہ سے. اونچی آمین برداشت نہیں ہوئی. یہ ایک واقعہ میں نے صرف آپ کو سنایا، اس طرح کے 20 واقعات. آمین برداشت نہیں ہوتی. بھئی ایک تو ہے بس کہتے نہیں ہو، دوسرا ظلم یہ ہے جو کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، یہاں سارے مسالک کے لوگ آتے ہیں، اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی. یہ مسجد یاد رکھیے، یہ قانونی مسائل و احکام میں جو قانونی حیثیت ہے مساجد کی ملک میں، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ مسجد آل الحدیث کی ہے، لیکن یہ عبادت کے لیے اور نماز کے لیے، شریعت کے لیے یہ مسجد مصطفیٰ کی ساری امت کے لیے. فرقے کی بنیاد پر ہم اس مسجد کو تقسیم نہیں کرتے. سارے آئے نماز پڑھیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
ہمیں خوشی ہے۔ آئیں نماز پڑھیں، جڑیں، سنیں، بیٹھیں۔ اور یہ بھی بات میں کہہ دوں کہ ہمیں اہل حدیث کے آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو نماز کے لیے، جمعے کے لیے، جتنے ان لوگوں کی خوشی ہوتی ہے جو اہل حدیث نہیں ہیں اور جمعہ پڑھنے یا نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں ان کے آنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس سے فرقہ واریت مٹتی ہے، لوگ قریب ہوتے ہیں، سنتے ہیں بات۔ تو ذرا غور کریں پھر کہ ہم میں کسی مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے دی جائے، اونچی آواز میں آمین کہنے دی جائے۔ جب ہم تعصب نہیں کرتے دوسرے لوگ کیوں تعصب کرتے؟ ہمیں رفیدین سے نماز پڑھنے دی جائے، ہمیں اونچی آمین کہہ کے نماز پڑھنے دی جائے، ہمیں پاؤں سے پاؤں جوڑ کے نماز پڑھنے دی جائے۔ جو ہمارا موقف، جو ہمارے دلائل کتاب و سنت سے امتیازی مسائل ہیں اور پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل ہیں، پھر ان کے ساتھ ہمیں کیوں نہیں نماز پڑھنے دی جاتی؟ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ تم اپنی الگ مسجد قائم کرو، ہم تمہیں یہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ تم ایسے ایسے نماز پڑھتے ہو۔ بتاؤ کوئی ایک عمل نماز کا جو ہمارا طریقہ رسول کے مطابق نہ ہو۔ جب ہے تو پھر دل ذرا کھلا کرو۔ ہم کھلے دل کے ساتھ کھڑے ہیں، کھلے دل کے ساتھ کوئی مسلمان آئے نماز پڑھے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ساتھ تو جمعے کے خطبے اگر تبدیل کر لیے جائیں تب بھی ہم حاضر ہیں۔ کسی مسجد کا کوئی خطیب آ کے یہاں خطبہ دے لے اور مجھے اجازت دے میں ان مساجد میں جا کے خطبہ دوں۔ جڑے ساڈے بندے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو جڑے اسی ادھر لے آ سکے سان لے آن دیو۔ ہماری مسجد میں آگے ان کو قائل کر لو، ان کو سمجھا لو، اپنے دلائل تمہارے پاس ہوں گے وہ دو ان کو، اور ہمیں اپنی مساجد میں ذرا دلائل دینے دو اور سننے دو اور برداشت کرو، پھر دیکھنا بہار کیسے آتی ہے اور دلائل کا غلبہ اللہ کس کو دیتا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث الفاظ کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے بڑی سخت ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ کھلے دل سے آپ سنیں گے، کھلے دل سے دنیا اس حدیث پر غور کرے گی۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم پر دو چیزوں سے، جو یہودی ہے نا یہ دو چیزوں سے حسد کرتے ہیں اور دو چیزوں سے بڑے چڑھتے۔ توجہ میری طرف رہے، حضور کا فرمان کہ دو چیزوں سے یہ حسد کرتے ہیں، یہودی تم سے، میرے صحابہ تم سے دو چیزوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں سنتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، چڑھتے ہیں، جلتے ہیں اور ان کے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دو میرے سنتے ایسے ہیں جنہیں یہ یہودی برداشت نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ، ایک سلام، جب تم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو نا السلام علیکم، تو یہودی اس بات سے چڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جب تم نماز میں اونچی آمین کہتے ہو، جب تم اونچی آمین کہتے ہو وہ تم سے حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آمین کی آواز باہر جاتی تھی نا مدینے میں تو یہودی وہاں سے گزر رہے ہوتے، وہ سنتے، انہیں چڑھ محسوس ہوتی تھی۔ فرمایا یہ چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں اونچی آمین سے۔ اب یہ حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے، لیکن اس حدیث کا پتہ ہے معاملہ کیا بنے گا، غصہ کیا ہوگا؟ سانو یہودی کیا ہے، جڑے آمین نہیں نہ کہہ دے انہوں نے یہودی کہہ چھڑیا۔ میں یہودی نہیں کہا، میں نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، بھلا کسی مسلمان کو میں یہودی کیوں کہہ سکتا؟ آپ کو نہیں کہا، اس دور کے جو یہودی تھے ان کی جو دل کی کیفیت تھی، حالت تھی، وہ اللہ نے رسول اللہ کو بیان کی۔ حضور نے فرمایا یہودی سلام سے اور آمین اونچی کہنے سے چڑھتے ہیں، لہذا تم کثرت کے ساتھ اور اونچی آواز سے میرے صحابہ آمین کہا کرو۔ یہ تو ہوگی حدیث۔ اب ذرا اس کے ساتھ دوسری حدیث میں لاتے ہیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ شروع کر دے جو یہودی کرتے۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ کام میری امت نہ شروع کر دے جو یہودی کرتے ہیں اور عیسائی کرتے ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ سلام سے چڑھتے تھے،
اور اونچی آمین سے چڑھتے تھے۔ فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ گروہ کچھ لوگ وہی کام نہ شروع کر دیں۔ تم ہو حضور کی امت، تم ہو مسلمان، تمہارے ایمان اور اسلام اور کلمے میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ہر مسلمان کو کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان جانتے ہیں، لیکن تمہیں یہ خبردار کرتے ہیں کہ آمین سے نفرت، آمین سے بغض، آمین سے لڑائی، آمین سے چڑ، آمین سے حسد، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں تھا، یہ حضور کے زمانے میں یہودیوں کا عمل تھا۔ اس عمل سے پناہ مانگیے۔ حضور نے خبر دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے جیسے یہ کرتے تھے۔ مشابہت سے بچیے۔ یہ چڑنا، یہ حسد یہودیوں کا کام تھا، آپ نہ کیجیے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ حضور کی ساری سنتے ہیں، اللہ نے زندہ رکھنی ہے، تو پھر یہ زندہ رکھنی ہے نا، یہ سنت ہے نا حضور کی، پھر اس سے چڑھتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، لڑتے کیوں ہو؟ اس سے محبت کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔